بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں۔ امتحانات، اس کے بعد آپ کی چھٹیاں، موسم کا دباؤ اور موسم کے دباؤ کے بعد آپ کی تاخیر، یہ سب عناصر ملے اور کتنے دن گزر گئے؟ جلدی بولیے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ 3 ہفتے، 15 دن ویسے اور 1 ہفتہ مزید، تو 21 دن گزر گئے۔ تو 21 دن کے بعد اب آپ ہمیں کوئی کہانی سنائیں۔ کون سی کہانی سنائیں گے؟ سانپ اور سناؤ، کون بچہ سنائے گا؟ آپ اس جگہ آ جائیں کرسی پہ، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ جی بیٹے، جی اچھا، چلیے، آپ نہیں سناتے تو پھر ہم کچھ بات کریں۔ بات چل رہی تھی پہیلیوں کی، اور پہیلیوں میں آخری پہیلی آپ کو یاد ہے کون سی تھی؟ ہیں؟ یاد ہے؟ اچھا بیٹے، پھر تو بہت اچھا ہے۔ کس بچے کو یاد ہے؟ کہیے، بس ایک چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے کہیے۔ کالا ہے پر کوا نہیں۔ کالا ہے پر کوا نہیں، بہت اچھے۔ یہ آخری مرتبہ اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ جس بچے کو یہ یاد تھا کہ آخری پہیلی کون سی تھی، وہ ہاتھ اٹھائے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ نہیں یاد تھی آپ کو، مت ہاتھ اٹھائیے۔ ایک دیکھا بیٹے، پوری کلاس میں ایک بچے کو یاد تھا کہ آخری پہیلی جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ کیا تھی۔ اب بچے بھول گئے نا؟ یہ بہت بری بات ہے، اپنے اساتذہ کی بات کو بھلا دینا، اپنے بڑوں کی نصیحت کو یاد نہ رکھنا۔ اب آپ ماشاءاللہ کوئی 60-70 تو ہوں گے، اور آپ کا ایک چیز کا بھول جانا، اب اگر ہم 60 بچے فرض کر لیں تو 59 بھول گئے اور ایک کو یاد رہا۔ یہی بری عادت بیٹے جو آپ 59 میں ہے نا، یہ پوری قوموں پہ چھا جاتی ہے، اور قومیں بھول جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور جب کوئی قوم بھول جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو وہ قوم مر جاتی ہے۔ قوم ہمیشہ اپنے بدلے چکاتی ہے، اور فرد ہمیشہ اپنا بدلہ معاف کرتا ہے۔ یہ 2 اصول ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے آپ بھولا نہ کیجیے آپ کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ ایک آدمی ہے، مثلاً اس نے آپ کو غلطی سے گالی دے دی، تھپڑ جڑ دیا، برا بھلا کہہ دیا، جہاں تک ہو سکے معاف کر دینا چاہیے کہ چھوڑو، بس ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے بیٹے؟ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، بہت بری بات ہے۔ جو انتقام لینے میں لذت ہوتی ہے، معاف کرنے میں اس سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ آج ہم وہ
باتیں کر رہے ہیں بیٹے ابھی آپ کی سمجھ میں تھوڑی آئیں گی، لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کبھی ان چیزوں کو سنیں گے تو آپ کو پھر احساس ہوگا کہ یہ باتیں کیا تھی۔ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے غصہ دلا دیا، آپ سوئے ہوئے تھے، کسی نے پانی لا کے منہ پہ ڈال دیا۔ یہ شرارتیں تو بہت ہیں نا، ہم تو آپ کو ساری بتا نہیں سکتے کہ کیا کیا شرارتیں ہوتی، پھر آپ کرنے ہی لگیں تو کیا فائدہ۔ اب شرارت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بیٹھ رہا تھا اور آپ نے کرسی کھینچ دی، شرارت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ او یہ تو پھر میں شرارتیں بتانے لگ گیا نا، یہ غلط بات ہوگی۔ تو شرارتیں کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے نا، ہمیشہ معاف کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ہر بچے کو تھوڑی ہی پتا ہے کہ اس وقت آپ کا موڈ کیا ہے۔ موڈ کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ رویہ، خواہش، طلب۔ تو ذات پہ جو بات آئے اسے ہمیشہ معاف کرنا ہے، اور قوم پہ جو سانحہ بیتے اسے معاف نہیں کرتے۔ قوم بدلہ لیتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے، قوم بدلہ لیتی ہے۔ آپ کو کہیں قیادت مل جائے، آپ بڑے آدمی عہدے کے اعتبار سے بن جائیں، آپ بدلے کے مواقع مت چھوڑیں۔ ہم ایک قوم ہیں، یہ سوچیں، اور ہم سے فلاں قوم نے زیادتی کی تھی، اس قوم کو مزہ چکھانا ہے، اس قوم کو صحیح طرح رگڑا دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ قوموں کی سطح پہ معافی کے ایسے معاملات نہیں چلتے، اور ذات اس میں انتقام لینا کچھ اچھی بات نہیں، اور قوم اگر انتقام نہ لے تو وہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو ہم سب ایک قوم ہیں، پوری دنیا کے رہنے والے تمام مسلمان ایک قوم ہیں، ترک ہیں، عرب ہیں، ہم ہیں، بہت سے اس قوم کے افراد جا کر یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے کولیکٹیولی ہم سب کے سب ایک قوم ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور جو قوم کی زیادتی کو معاف کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ آپ کو تو ابھی اس کا شعور نہیں کہ امریکہ اور ایران دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں آج کل۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پیغام بھجوایا ایران کو، انہوں نے کہا کہ ہم 52 کو نہیں بھولے، تو ایران نے کہا ہم 290 کو نہیں بھولے، امریکہ نے کہا ہم 52 کو نہیں بھولے، ایرانیوں نے کہا ہم 290 کو نہیں بھولے۔ یہ ہے نا قوم، اور یہ ہے نا جواب، اور یہ ہے بدلہ لینا۔ ایسے ہوا تھا کہ 1979 میں بیٹے جب امام خمینی کا انقلاب آیا تو اس انقلاب سے بہت یادیں وابستہ ہیں۔ ہم ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اور وقت ایرانی انقلاب کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، اخبارات میں پڑھتے تھے، بڑا وقت لگ گیا تھا اس میں۔ وہ کیا رہا؟ خمینی عراق سے نکلے، فرانس پہنچے، فرانس سے پھر وہ تہران آئے، یہ سارا انقلاب تھا۔ اور پھر شاہ کو امریکہ نے پناہ دے دی، اور جب امریکہ نے پناہ دے دی تو ایرانی لڑکے جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ ایران پر شاہ مسلط کر دے گا، شاہ کو پھر حکومت مل جائے گی۔ بہرحال آپ بڑے ہو کے شاید پڑھیں، شاید اس لیے کہتے ہیں بیٹے کہ ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج نہیں نا،
لیکن آپ پڑھا کیجیے، جتنا بھی وقت ملے سب سے اچھی چیز ان چیزوں کو پڑھنا ہے۔ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را، کبھی کبھی اپنی ملک ملت قوم کے وہ جو قصے پرانے ہو گئے ہیں اسے یاد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے قبضہ کر لیا امریکی سفارت خانے پہ ایرانیوں نے تہران۔ ہم بارہا تہران گئے، بارہا اس جگہ کو دیکھا کہ جہاں پر یہ سب کچھ واقع ہوا تھا، اور 1 سال سے زیادہ، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، اور انہوں نے 400 دنوں سے زیادہ امریکیوں کو یرغمال بنائے رکھا۔ اور وہ کتنے آدمی تھے جن کو انہوں نے قید میں لے لیا؟ وہ تھے 52۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو بتایا کہ وہ جو ہمارے 79 میں آپ نے کڈنیپ کر لیے تھے، اغوا کر لیے تھے، وہ ہم ابھی تک نہیں بھولے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اچھا بھئی 79 سے اب تک سال کتنے بنتے ہیں؟ بس جو بچہ گن لے وہ ہاتھ اٹھائے۔ خوب، حسنین بتائیے۔ گڈ، 80 1 سال، اور 80 کے بعد 20 اور 20 40، 41 سال ہو گئے نا۔ بہت اچھے بیٹے، 41 سال کے بعد امریکن لیڈرشپ نے یہ بیان دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک کمرشل فلائٹ تھی، مسافر جا رہے تھے، اور سمندر ایران کے علاقے میں آ کر امریکی ایک جہاز تھا، اس نے ایرانی جہاز کو اڑا دیا۔ اس میں 290 مسافر تھے عملے سمیت، 290 آدمی اڑا دیے، اور سب سمندر میں گرے، جا کے سب مر گئے۔ تو بچوں، وہ ان میں پاکستانی بھی تھے، عرب تھے، ترک تھے، بہت سے لوگ تھے۔ تو جو 290 کو امریکہ نے مارا تھا نا، ایران نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم 290 بھی نہیں بھولے، تم اگر 52 کو نہیں بھولے تو ہم 290 کو بھی نہیں بھولے۔ یہ ہوتی ہیں قوموں کی زندگیاں، یہ ہوتی ہیں بیٹے قوموں کی اٹھان، اور قوم کا جہاں بھی بدلہ ہے اس کو معاف نہ کرنا، اور اپنے زخموں کو ہرا رکھنا، تاکہ کوئی موقع جب آئے گا تو تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ اس سے بحث نہیں ہے بیٹے، نہ آپ اس بحث میں پڑھیے کہ ایران اور امریکہ کیا کر رہے ہیں، کون صحیح کون غلط۔ فی الحال تو آپ پڑھیے نا، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ میچور ہو جائیں گے، جب آپ کی سوچ علم کے ساتھ ساتھ چلے گی، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیٹے قومیں بھی بھول جاتی ہیں، جیسے آپ بھول گئے نا، کیا بھولے؟ آخری پہیلی کون سی تھی؟ اسی طرح قومیں بھی بھول جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور جب قومیں بھول جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں انتقام کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ انتقام کا جذبہ، حمیت صحیح معنی میں پیدا ہونا تو آدمی پھر بدلے لیتا رہتا ہے۔ اگر آپ کی ذات کی کوئی بات آ جائے چھوڑ دیجئے، معاف کیجئے، بڑا دل ہونا چاہیے۔ اور جب قوم کی بات آ جائے تو بڑی تنگ نظری پیدا ہونی چاہیے کہ اس بدلے کو چکانا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صرف ایک شیر نے پوری رات کھڑے کیے رکھا، جنگ ہو رہی تھی، خون بہ رہا تھا، نیزے انیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جب بھی خیال آتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو مجھے پھر خیال آتا تھا کہ
ایک شعر، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اذا نہیں، وہ اور شعر ہے، ہاں چلو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شعر یہ تھا کہ جب بھی اذا بلغ الفطام لنا صبی، آ گیا یاد، ہمارے دودھ پیتے بچے جب دودھ کو چھوڑ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ رینگنے لگتے ہیں۔ آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے نا، خود آپ بھی تو ایسے ہی بھی کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے نا، گھٹنوں کے بل چلنے لگتے ہیں بچے زمین پہ۔ اذا بلغ الفطام لنا صبی، جب ہمارے دودھ پینے والے بچے اس کو چھوڑ کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھٹنوں کے ساتھ زمین پہ چلنے لگتے ہیں، خروا لہ الجوابر ساجدین، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے آ کر سجدہ کرتی۔ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں۔ اسی بیٹے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹھیک کہا، اس کا ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، یہ ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹے اخلاقیات آتی ہیں قوموں میں، اس کے بعد علم آتا ہے، اس کے بعد طاقت آتی ہے۔ اگر اخلاقیات نہیں ہے نا تو علم اور طاقت سب بیکار چیزیں، اور اخلاقیات آ جائے اور علم بھی آ جائے تو طاقت نہ رہے تو پھر واعظ و نصیحت ہی رہ جاتی ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے۔ اور طاقت جب آ جاتی ہے نا تو جو علم نے انہیں سکھایا ہے اور جن اخلاقیات کے وہ داعی ہیں وہ اس کو پھر مسلط کرتے۔ ہمیں بار بار احساس ہوتا ہے کہ کاش آپ بڑے ہوتے، آپ کی عمریں کوئی 25-30 سال ہوتی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہوتے تو ہم آپ سے بات کرتے۔ ہمارے لیے زندگی بھر بیٹے یہی مسئلہ رہا کہ ہماری زبان سمجھنے والا کبھی نہیں ملا۔ چھوڑو، یہ ایک اور قصہ ہے۔ تو آپ بھول گئے تھے نا پہیلی، اسی لیے تو آپ کو یاد نہیں آئی، لیکن جب آپ بڑے ہوں تو پھر بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سے بدلہ لینا ہے اور کس سے بدلہ نہیں لینا۔ ایک خود ہیں ہم، ذات نہیں لینا، کبھی بھی نہیں لینا، بات ہی نہیں کرنی، بھول جانا ہے۔ آپ بھی بچے عجیب ہیں، جو بھولنے کی بات تھی اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو یاد رکھنے کی ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ چلیے آج آپ کو ایک اور پہیلی سنائیں۔ اچھا بچے کیوں نہیں پہیلیاں سناتے؟ ہمیں بھی تو سنائیں نا، کوئی سناؤ اچھی سی۔ نہیں؟ اچھا ایک پہیلی آپ کو سناتے ہیں۔ بال اتارو، کھال اتارو، بال اتارو، کھال اتارو، ٹکڑے کر کے جلدی کھا لو۔ بال اتارو، کھال اتارو، ٹکڑے کر کے جلدی کھا لو۔ وہ بچہ کہاں گیا وہ جو پیچھے بیٹھتا تھا؟ ہاں فوراً بوجھ جاتا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ آپ ہیں؟ نہیں، وہ کہاں ہے؟ بیٹے بال اتارو، کھال اتارو، ٹکڑے کر کے جلدی کھا لو۔ سب سے پہلے تو وہ بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا، آپ بتائیے۔ ناریل، او گڈ۔ اچھا آپ کے جی میں کیا تھا بھائی؟ دوسرا بچہ، آپ کے جی میں کیا تھا؟ مرغی، ذبح کیے بغیر ہی بال اتارو، کھال اتارو۔ اچھا، اور ادھر بھی ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ مرغا۔ کوئی بات نہیں، مرغا اور مرغی، مرغا اور مرغی پہ کس نے نظم لکھی ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے۔ یہ تھوڑے یہ کہ صوفی تبسم، بیٹے بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی تھے۔ آپ نے ان کی زیارت کی، ہم نے ان کی زیارت کی ہے، اور ہم نے اس حال میں زیارت کی ہے کہ جنہیں اس ملک کے چوٹی کے شعراء کہا جاتا ہے، ان کے جوتے سیدھے کر رہے تھے۔
صوفی غلام مصطفیٰ کو اللہ نے، تبسم صاحب کو اللہ نے بڑی قدرت دی تھی پنجابی پہ اور فارسی پہ. بیٹے فارسی ان کی اتنی اچھی تھی کہ علامہ اقبال ان سے کہتے تھے کہ اچھا بھئی کوئی لفظ یہ بتاؤ، میں ایک شعر پہ آ کے اٹک گیا ہوں، کوئی اچھا لفظ اس کے لیے ڈھونڈ کے لاؤ. تو صوفی تبسم صاحب فرماتے تھے کہ میں لرز کیا، کانپ کیا کہ علامہ جیسا آدمی اور مجھ سے پوچھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے ہم علم کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، اپنے چھوٹوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں سے پوچھنا چاہیے. ہم بھی تو کبھی کبھی آپ سے پوچھتے ہیں. ابھی چند دن پہلے، بلکہ کل شام کو، ایک بالکل ان پڑھ آدمی نے ہم سے کہا کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے بولتے ہیں. ہم اتنے خوش ہوئے مگر پاؤں تلے سے زمین سرک گئی کہ یار یہ آدمی کہہ رہا ہے. وہ بالکل ان پڑھ تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ لفظ کہاں سے سنا؟ انہوں نے کہا کہ دانیال عزیز آئے تھے، یہ ایک سیاسی رہنما ہے، ہم نہیں جانتے کیا ان کا حدود اربہ ہے، مگر اتنا پتہ ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے بیٹے، ایسے بولتے ہیں، اور دیکھو یہ لکھا ہوا کیا ہے. پھر انہوں نے اس کو ہجے سپیلنگ کر کے کہا کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ یہ. بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ایک لفظ کو آئندہ سے صحیح بولیں گے. تو یہ ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے، بڑوں سے بھی سیکھنا چاہیے. اچھا جی، تو ناریل کا کیا ہوا؟ بال اتارو، کھال اتارو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ٹکڑے کر کے جلدی کھا لو، کیونکہ وہ تازہ ہوتا ہے نا. اور ناریل میں پانی بھی ہوتا ہے. ناریل بیٹے دو قسم کے بھی ہوتے ہیں. ایک قسم ناریل کی وہ ہوتی ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتی ہے اور ناقص ہوتی ہے. ایک یہی قسم ناریل کی امرتسر میں بھی پائی جاتی ہے، خشک ناریل، کھوپرا جسے کہتے ہیں، کھوپا جسے آپ کہتے ہیں نا. یہ خشک جو انڈین ہوتا ہے، یا پاکستان میں بھی ملتا ہے، جس کو کھا کے آخر پہ برادہ نہیں رہتا، بالکل پانی بن کے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اصل ہے، یہ طاقتور چیز ہوتی ہے، اسے کھانا چاہیے. اور ایک ناریل وہ ہوتا ہے جو ناریل بعد میں برادہ رہ جاتا ہے، پھر تھوکتے پھرتے ہیں. اوفو، اتنے بدتمیز، وہ سڑکوں پہ تھوک دیتے ہیں. کیا ان کی بدتمیزیاں بتائیں. اچھا چھوڑو بھئی اس بدتمیزی کو. ہمیشہ ڈسٹ بن میں، نالی میں، بیسن میں تھوکنے کی جگہ وہ ہے نا بیٹے. کتنی جگہیں گنیے؟ نالی، ڈسٹ بن، جی، واش بیسن، ٹوائلٹ. ٹوائلٹ میں بیٹے صبح جب وہ اٹھتے ہیں نا تو وہ نہیں تھوکنا چاہیے، وہ تھوک بہرحال پاک ہوتا ہے. تو اس لیے ٹوائلٹ ذرا ایسے ہی ہے. اور بتائیے، کوڑے کی، گندگی کی جگہ، یہ جگہیں جو تھوکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹے، ان جگہوں کو استعمال کرنا چاہیے. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس کے لیے آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، یوں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے مثلاً بادام توڑنا ہے تو بادام توڑنے کے لیے ایک آلہ ملتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نام بتاؤ تو مانے. چھالیا کس سے کاٹتے ہیں؟ سروتا. سروتا چھالیا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی کی قسم کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا، اس سے بادام توڑتے ہیں. اور بادام کو توڑنے کے لیے پتھر اٹھا لو. تو بھئی اگر آپ کو بادام کھانے کا شوق ہے تو سروتا کیوں نہیں لائے؟ اس سے ملتا جلتا ایک آلہ ہے، اس کو کیوں نہیں لائے؟
آپ کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے پورا ہندوستان ایک جملے پہ ناچ رہا تھا، سروتا کیوں نہ لائی. یہ ایک بہت مشہور فلمی گانا تھا بیٹے، تو لوگ بہت گاتے پھرتے تھے اسے. نندویا، وہ کبھی کسی وجہ سے سننا ہوا آپ کا تو آپ کو یہ الفاظ اس میں ملیں گے. اچھا بھائی، سروتے کو بھی چھوڑیے، نندویا کو بھی چھوڑیے، یہ بتائیے کہ ناریل کی دوسری قسم ہمارے یہاں جو ملتی ہے کھائی ہے، جس کے بعد برادہ رہ جاتا ہے نا، وہ پھر تھوکتے ہیں نا. ہاں یہ، اور جو پہلی اور تیسری قسم بھی ہوتی ہے، بہت اچھی بھائی، بہت اچھی، ہمیں تو بہت مزہ آیا. وہ ہوتی ہے بیٹے صرف اور صرف اس کے اندر کا پانی پینے کے لیے. سری لنکا چلے جائیں، ہندوستان کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، نیپال چلے جائیں، تو وہاں پہ ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. آپ جو ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں، دکاندار کے پاس، وہ ایک اوزار لیتا ہے چھری کی طرح کا، اس کو کاٹتا ہے اور اس میں ہول بناتا ہے اور اوپر سے سٹرا ڈال کے آپ کو دیتا ہے کہ لیجیے آپ پئیں. بہت وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے. کراچی میں بھی کبھی کبھی آتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ان علاقوں کا پھل ہے جو ہم نے بتایا. تو کتنی ہو گئی قسمیں ناریل کی؟ 3. اچھا بھائی، ایک اور، اوہو یہ تو بہت وقت ہو گیا. ایک اور آپ کو شعر سنائیں. 7 سمندر پار کرو، یہ بھی پہیلی ہے. 7 سمندر پار کرو پھر بھی پہنچ نہ پاؤ. 7 سمندر پار کرو پھر بھی پہنچ نہ پاؤ. 7 سمندر کون سے؟ اچھا اگلا سن لیجیے مصرع اس کا. ساری عمر تلاش کرو، یہ ایک مصرع ہے. شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک پھر دوسرا. تو اگر ایک ہی حصہ ہو تو مصرع کہلاتا ہے، اور دونوں حصے ہوں تو پھر شعر کہلاتا ہے. ساری عمر تلاش کرو پھر بھی دیکھ نہ پاؤ. اس کو بوجھیں جی. سات سمندر پار کرو پھر بھی پہنچ نہ پاؤ، ساری عمر تلاش کرو پھر بھی دیکھ نہ پاؤ. جی بیٹے نہیں، جی بیٹے جنت. لو جنت کو تو دیکھ ہی لیں گے، یہ الگ بات ہے بیٹے، ہمیں اس کا شوق نہیں نا جنت کا، اسی لیے تو ہم کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے. جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے نا انسان کو، وہ خواب میں تو دیکھ لیتا ہے. ہمیں تو جنت کا شوق بھی نہیں رہا کہ ہم کبھی اسے خواب میں ہی دیکھیں. جی بیٹے نہیں، صحیح جواب دیجیے اگر آپ کو آتا ہے، نہیں تو پھر چپ تک ہم آگے چلیں. یہ بتائیے 7 سمندر کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں بیٹے کہتے ہیں ٹو بی بورن 7 ٹائمز. 7 مرتبہ بھی تم جنم لے کے آ جاؤ. جی یہ محاورہ آپ سیکھیے. ٹو بی بورن 7 ٹائمز، 7 مرتبہ بھی تم جنم لے لو نا، پھر بھی نہیں ہو سکتا. 7 جنم ہندوؤں کا مشہور ہے. ٹو بی بورن اگین اینڈ اگین، بار بار تم جنم لو پھر بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بیٹے، اس معنی میں بھی بولتے ہیں. 7 کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. 7 کوئی چیز جب بہت زیادہ پائی جائے،
یہ ضروری نہیں ہے 6 اور 7 گنتی ہی ہو. کئی مرتبہ بولتے ہیں ناممکن چیز کے لیے ٹو بی بورن 7 times. حالانکہ ہر آدمی ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ موت، اس کو موت جیسی بہترین چیز بیٹے، موت آسان ہے، مشکل چیز زندگی ہے. موت کو جو مشکل سمجھتے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کتنے بڑے ہمارے لیے، کتنی بڑی دنیا، کتنی بڑے جہان ان کا دروازہ ہے. شکر کریں اس دروازے سے گزریں، اور جو ایک عالم ہے، ایک نہیں کئی عالمین ہیں، ان میں آدمی جائے، دیکھے، تحقیق کرے. آپ کو پتہ ہے ناسا والوں نے کل ایک نئی دنیا دریافت کی ہے، ہماری دنیا جتنی دنیا، اتنی بڑی دنیا انہوں نے دریافت کیا، اور انہوں نے اس کا نام بھی رکھا ہے 2000 سم تھنگ ایسی 7 یا کیا اس کا نام ہے. لیکن ہمارے ایک دوست نے ہمیں اس کی ویڈیو بھجوائی ہے چھوٹی سی، کہ یہ وہ چیز ہے جو وہ کہہ رہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو موت مشکل نہیں ہے، مشکل چیز زندگی ہے. مرد اسے ٹکراتا ہے، مرد اس زندگی کو نبھاتا ہے، مرد اس زندگی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، صبر کرتا ہے. یہ چیزیں ہیں بیٹے. موت تو بڑی خوشی کی بات، تو ایک ایسے جہان میں آدمی چلا جاتا ہے جس جہان میں جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کی اصل شکل دیکھتا ہے، حقائق اس پہ کھلتے ہیں. حتیٰ کہ جہنم میں بھی جاتا ہے تو حقائق اس پہ کھلتے ہیں. تو اس لیے بیٹے، اچھا یہ کیا کہتے ہیں 7 سمندر، 7 سیز. 7 سمندر کون سے ہیں؟ کسی کو آتا ہے 7 سمندروں کا نام؟ کہیے. حفی کچھ پڑھ تو رہے ہیں آپ، ہونٹ آپ کے ہل رہے ہیں. 7 سمندر کون سے ہوتے ہیں؟ سات سمندر بیٹے وہ ہیں جو امریکہ میں پائے جاتے ہیں. 7 سمندر وہ ہیں جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں. بحر کا لفظ آپ جانتے ہیں، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سبعۃ ابحر، قرآن نے بھی استعمال کیا کہ 7 سمندر روشنائی بن جائیں. بحر کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. اے بچوں آپ بولو، آپ تو کتابوں پہ پہنچ گئے، تو بولتے کیوں نہیں؟ بحر سمندر کو، اور سمندر کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ خشکی. بحر اور بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. پھر جب آپ سمندر کو کہتے ہیں تو بعض علاقے ایسے ہیں جو نہ آپ دریا کہہ سکتے ہیں نہ سمندر کہہ سکتے ہیں. اسے کہیں سمندر تو بھی نہیں بنتی، اور دریا کہیں تو پوری اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ نہیں سمٹتا. ایسی جگہوں کو کہتے ہیں بحیرہ. بحیرہ کا مطلب دریا سے بڑا اور سمندر سے چھوٹا. بحیرہ شام، جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا مسلمانوں کی، تو وہاں پہ یہ لفظ بحیرہ آپ کو ملے گا. ایک ہے بحیرہ اور ایک ہے بحیرہ. بحیرہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ نام کسی کو یاد ہے؟ یقیناً یاد ہوگی بہت سو. وہاں آیا نا بحیرہ، ما جعل اللہ جی پڑھیے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ہیں. یہ صحیح پڑھا ہے. اللہ تو یہاں آ ہی نہیں سکتا. ہیں کیا کرتے ہو؟ قرآن ہے یا کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ یہاں بیٹے آ ہی نہیں سکتا. اچھا، اللہ تعالی نے کہا کہ بحیرہ نہیں ہے. بحیرہ اور بحیرہ ذرا سا فرق ہے بولنے میں.
بحیرہ وہ ان جانوروں کو کہتے تھے جو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ نے اسے مقرر نہیں کیا تھا. اور بحیرہ وہ جگہ جہاں پر دریا سے کئی گنا زیادہ پانی ہوتا ہے مگر سمندر سے تھوڑا ہوتا ہے. 7 سمندروں میں ایک سمندر جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے ایشیا میں 7 سیز میں سے وہ گرین سی. کہ گرین سی وہ کہلاتا ہے جو یورپ اور ایشیا کو الگ کرتا ہے. کیسپین سی. اور ہمارے یہاں اسے بحر اخضر کے نام سے یاد کرتے ہیں. گرین ہے نا تو اس کا معنی انہوں نے اخضر سے کیا ہے. ایک تو یہ ہے. ان 7 سیز میں دوسرا عمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ 2 ہیں, ایک عمان ہے اور ایک عمان ہے. وہ جو عمان ہے سی آف عمان کہلاتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیٹے؟ کچھ کہنا ہے؟ اچھا, ہم نے کہا شاید آپ نے کچھ کہنا ہے تو ہم چپ ہو جائیں. اچھا بیٹے دیکھیے عمان سی, یہ عمان جس کے کنارے پہ واقع ہے. ایشیا میں دوسرا سمندر وہ ہے. تیسرا ہے بحیرہ کلزم. کلزم نام کا شہر بھی ہے. اور کلزم جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے اردن میں بھی آپ اس کے دارالحکومت سے چلیں تو بہت اوپر جا کر, بھئی ہم اسے دیکھنا چاہتے تھے راستے کو بھی, لیکن جب جا رہے تھے تو اتنی شدید نیند آ رہی تھی ہم سو گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ پتا چلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بڑی محبت تھی, ہم گئے, ہم نے چاہا کہ ہم ان کی قبر کو دیکھیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور بھی 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں جو پہلو با پہلو ہیں. یہ بحیرہ کلزم کے قریب ہے. ہم اردن گئے تھے تو وہاں گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ان کے آثار اور کہاں تک یہ پہنچے اور کہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جا کے ڈیرے جمائے. وہ بحیرہ کلزم کہلاتا ہے. اس کا ایک حصہ غالباً بحیرہ کلزم ہی کا ہے. اس میں اتنا زیادہ نمک ہے, اتنا زیادہ کہ آپ اس پہ اگر چھلانگ لگائیں نا آپ ڈوبیں گے نہیں. کبھی جا کے دیکھیے گا. وہاں خدا کا عذاب بھی آیا تھا اور اس عذاب کے آثار اب تک موجود. 3 ہو گئے, بحر اخضر ہو گیا, عمان ہو گیا, تیسرا کلزم. یہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تیسرے بحیرہ کلزم ہو گیا. چوتھے یورپ اور امریکہ کے درمیان. اچھا, اس بحیرہ کلزم کو ریڈ سی بھی کہتے ہیں. آپ کاش وہ دیکھیں بیٹے, کوئی 15 سال پہلے ہم امریکہ سے بہت بڑی بڑی کتابیں لائے تھے جس میں سارے جغرافیہ کے نقشے ہیں, اور اس سے ہم نے کام لیا. جب ہم نے ایک سیریز ریکارڈ کروائی تھی کہ ایشیا نے یورپ کو کیا دیا, بلکہ اس کا نام تو یہ تھا کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا. سر عبد القادر کا ذکر ہے, علامہ اقبال کا ذکر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہم نے بعض جگہیں بہت ڈیٹیل سے بنائی ہیں کہ یہ کہاں یہ ڈگری پہ فال کرتا ہے. وہ نقشے آپ دیکھیں گے نا. آپ میں سے کسی کو جغرافیہ سے دلچسپی ہے؟ نہیں. ایک ہسٹری ہوتی ہے اور ایک جغرافی ہوتی نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. یہ ایک جیومیٹری اور جغرافیہ بیٹے یہ پڑھنا چاہیے. بہت زبردست چیزیں ہیں, بہت عمدہ چیزیں ہیں, بہت کچھ آدمی سیکھتا ہے. راتوں کو محنت کر کر کے ہم نے ایک ایک مقام اس کا دیکھا, بہت خوشی ہوئی. آپ بھی دیکھیے, یہاں پڑے ہوئے ہیں لائبریری میں, آپ کو پتا چلے پاکستان کہاں واقع ہے, انڈیا کہاں ہے, دنیا کے مختلف ممالک کہاں ہیں. آپ میں سے کسی کو شوق ہے یہ جاننے کا؟ جی, ہاتھ کھڑا کیجئے جس چیز کو شوق ہے.
ओ ये तो बहुत से बच्चे हैं। तो बेटे आप क्या करते रहे अपनी छुट्टियों में? हैं यहाँ ठहरते, पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत करते और आप जुग्राफिया किताबें देखते। अब भी कभी छुट्टी मिले ना तो हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको वो किताबें दिखाएंगे, उसके देखने का तरीका बताएंगे। तो इसलिए बेटे एक ये है रेड सी। अच्छा, फिर एक अटलांटिक ओशन है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान है। अटलांटिक ओशन, उसे क्या कहते हैं? बाहरे जुलुमात। जुल्म कहते हैं ना अंधेरे को, और उसकी जमा है जुलुमात। बाहरे जुलुमात, बाहरे जुलुमात जो है ये अटलांटिक ओशन। अल्लामा इकबाल ने भी इसे इस्तेमाल किया। बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो जो है ना बहरे जुलुमात, वो अटलांटिक ओशन। अच्छा, एक और ओशन है, कितने हो गए ये? 4, अब 5वां बहरे रोम, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान। और छठा बार्बर सी, बार्बर सी। और 7वां ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है ना सियाह दरिया, बहुत वसी मुमलिकत के साथ है। ये बेटे रूस और ये जहां पे रूस ने हमला करके उन पे कब्जा कर लिया था, यूक्रेन, इसके साथ है। और ये ब्लैक सी जो कहलाता है, क्या कहने उस समंदर के, कभी आप उसके मुतालिक पढ़ें। अब हम एक और जगह निकल जाएंगे, आपको उसकी तफसीलात बताएं। लेकिन ये जो ब्लैक सी है ना, ये रशिया में बहुत बड़ा आमदन का जरिया है। और ये एक तरफ रशिया, इसके साथ साथ उसके यूक्रेन भी है। ये 7 समंदर कहलाते हैं। अच्छा, ये 7 का लफ्ज बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अमेरिका में खुद इतने समंदर हैं। मसलन अगर आप गिने कि अमेरिका में 7 समंदर कौन से हैं, तो आर्कटिक जो है ये नॉर्थ में, नॉर्थ पोल पे। और एंटार्कटिक ये कुतुब शुमाली में है, साउथ पोल में। 2 ये हो गए। तीसरा जो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक कौन सा है जी? ये पैसिफिक बहरुल काहिल, बहरुल काहिल। और पैसिफिक ओशन में एक साउथ पैसिफिक है, एक नॉर्थ पैसिफिक है। ये बातें आपकी समझ से बुलंद है ना, लेकिन किसी दिन तो आपने ये जुमले सुनने ही है। आज ही सुन लें, इससे इल्म का एक बाब आप पे खुलेगा। आप पैसिफिक ओशन जब भी सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि हो किसी ने ये पहले भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, किसी ने बताया था। तो उस वक्त बेटे आपको ये ख्याल आएगा ना जब, तो जो उस वक्त सुनना है वो आज सुन लो। पैसिफिक ओशन, ये 4 हो गए, साउथ और नॉर्थ के। अच्छा, एक है अटलांटिक, वो भी अमेरिका में। अटलांटिक ओशन, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? बहरे ओकियानूस, बहरे ओकियानूस। और एक नॉर्थ अटलांटिक है, एक साउथ अटलांटिक है। और ये यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान पाया जाता है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूरोप आ जाता है, एक तरफ अफ्रीका आ जाता है। गालिबन ये तहकीक आप कर लें कि अमेरिका के जो लोग थे, इन जराए से गालिबन इसी समंदर में सफर करके अफ्रीका से लोगों को ले जाते थे, पकड़ के ले जाते थे और उन्हें गुलाम बना लेते थे। तो जब आप अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको साउथ और नॉर्थ, और सातवां समझा जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ये 7 समंदर भी हैं। इस तरह भी कहते हैं
اگر آپ اپنی تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بحیرہ شام، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا باہر کے نام سے، لیکن وہ اصل میں بحیرہ شام ہے۔ بحیرہ کس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ دریا سے بڑی ہو اور سمندر سے چھوٹی ہو، بحیرہ شام۔ اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آتا ہے، جاہلیت کے دور میں بھی آتا ہے، عربوں میں بت پرستی کیسے آ گئی تھی یہ بھی آتا ہے۔ شام میں بحیرہ شام اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پانی کی وافر مقدار اور گرم پانی کے چشمے، قدرتی طور پہ گرم پانی ابلتا تھا، پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر بحیرہ کلزم، بحر عرب 3، اور بحر ہند ہمارا سمندر 4، بحیرہ عمان، عمان جہاں پر واقع ہے، بحیرہ فارس اور بحر اسود۔ ٹھیک ہے، یہ 7 سمندر امریکہ میں، 7 سمندر افریقہ کے ساتھ، 7 سمندر ہندوستان کے ساتھ، تو 7 سمندر کا یہ محاورہ ہے جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، 7 کا لفظ اور کہاں آیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں ٹو بی ویری ایروگینٹ، بہت ہی مغرور، بہت ہی مغرور، دماغ چڑھا ہوا ہو۔ ٹو بی ویری ایروگینٹ، اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہے؟ خالص اردو میں اس کا ترجمہ ہے بہت لیے دیے رہنا، بہت لیے دیے رہتے ہیں، اپنی نزاکت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے غرور پیدا ہو جاتا ہے نا۔ جس شخص کا دماغ غرور سے خراب ہو جائے نا، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے لگے، اس کو کہتے ہیں ایروگینٹ۔ اور اسی طرح بیٹے بس آخری بات آپ سے کریں، ہاں بھئی آخری سے پہلے یاد آ گیا، موسیقی میں بھی 7 سر ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا، جب آپ بڑے ہوں گے نا، اگر آپ نے بیٹے کبھی موسیقی پڑھی کہ علم کیا ہے، تو پھر آپ کو 7 سر اس کی خبر ہوگی، سا، رے، گا، ما، پا، دھا، نی، سا۔ 7 سر، 8 ہوتے ہیں لیکن 7 سر یہ ہوتے ہیں۔ یہ علم ہے بیٹے، جب موسیقی کا علم آپ پڑھتے ہیں، شاعری کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، سارے گاما پا دھا نی سا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم نے موسیقی کا علم ان سے پڑھا تو وہ کہتے تھے کہ ایک سانس میں 10 مرتبہ کہو سارے گاما پا دھا نی سا، سارے گاما پا دھا نی سا۔ وہ یاد کراتے تھے نا کہ یہ سر ایسے ہوتے ہیں۔ بس آخری بات آپ سے کہیں کہ 7 میں ہندو لٹریچر میں بھی 7 سمندر ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں جو مذہبی کتابیں آئیں نا بیٹے، جو دین کی کتابیں ان کے ہاں جو بھی ہوں گی، ان میں 7 سمندروں کا ذکر آتا ہے، ہمارے یہاں بھی آتا ہے۔ ایسی خیال آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب ہندوستان میں آئے ہوں گے تو انہوں نے تعلیم دی ہوگی سمندروں کی۔ اب سمندر جو 7 ہندوؤں کے لٹریچر میں ہے، ایک تو یہ نہیں پتا کہ 7 ہی ہوں گے یا نبیوں نے بتایا ہوگا 6 یا 5 یا 4، کتنے، اس میں کیا تبدیلی آئی، اور ایک یہ کہ واقعی انہوں نے تعلیم دی بھی تھی یا نہیں دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہندو لٹریچر میں 7 سمندروں سے مراد پہلا سمندر نمک کا، وہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں نمک کا سمندر بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرا سمندر دودھ کا، گھی، دہی، شراب، کتنے ہو گئے؟ اوفو، شراب کا سمندر، ٹھیک ہے، 5۔ چھٹے وہ کہتے ہیں کہ چھٹا سمندر گنے کے رس کا، صحیح ہے نا، گنے کے رس کا، گنے کو کرش کیا جاتا ہے نا،
پھر اس سے بیٹے اس سے پھر رس نکلتا ہے رو، اس کی کھیر پکتی ہے، پھر اس سے گڑ بھی بنتا ہے، پھر اس سے چینی بھی بنتی ہے. چینی کی ملوں کے مالک یہ سرمایہ دار خون چوس چوس کے ان کی ملیں چلتی ہیں بیٹے. دنیا کے سارے نظام کا بگاڑ اس لیے ہے ہمارے ہاں کہ دولت کی تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں ہے. یہ لٹیرے جو شوگر ملز کے مالک ہیں نا بیٹے، یہ بھی لٹیرے ہیں، یہ بھی سرمایہ دار ہیں، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام جہاں گیا ہے انسانوں کو پیس کے رکھ دیا ہے. آپ یہ لفظ اور الفاظ اور یہ چیزیں سنتے ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ سرمایہ داری سے نفرت کریں. نفرت ہونی چاہیے سرمایہ داری سے. ٹھیک ہے بیٹے، انسان برابر ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ نے انہیں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ جو پیدا کیا ہے نا، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو 7 سمندر یہ تو ان کے ہاں ہیں. کتنے بتائے ہم نے؟ 6. 7واں شہد کا. ہندو میتھالوجی میں نمک، دودھ، گھی، دہی، شراب، شہد اور گنے کا رس، وہ 7 سمندر اس کو گنتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آیا ہے حدیث میں. حدیث میں کتنے سمندروں کا ذکر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے عرش کے نیچے سے 4 سمندر یا نہریں نکلتی ہوئی دیکھی. جیہون، سیہون، نیل، فرات. یہ جیہون اور سیہون ہم نے دیکھا ہے بیٹے. ہم گئے تھے خاص طور پہ اسے دیکھنے کے لیے. وہ گاڑی والا رکا، بہت دیر اس کے کنارے بیٹھ کے، شاید 2-3 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے رہے. تو وہ بار بار کہہ رہا تھا چلتے کیوں نہیں؟ ہم نے کہا مت چھیڑو، تمہیں پورے دن کے لیے ساتھ رکھا ہے. کئی گھنٹے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اس کی تہ میں کیا ہے، اور کب یہ راز کھلیں گے، اور کب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ اس جیہون اور سیہون نے کتنی بڑی چیزیں اس امت کو دیں. یہ جیہون اور سیہون کے دریا بیٹے، اور ماورا النہر جسے کہتے ہیں نا، قیامت تک ان کے مقابلے میں کوئی چیز اب آ نہیں سکتی. یہ ساری حنفیت وہاں سے فروغ پائی ہے. بلخ، بخارا، سمرقند، ان کے اسکول آف تھاٹس، یہ سب جیہون اور سیہون کی پیداوار. 4 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے. 5واں سمندر بھی آپ نے دیکھا ہے. 5واں دودھ ہے. خواب میں آپ کو پلایا جاتا تھا. آپ نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دودھ اتنا مجھے پلایا گیا، اتنا زیادہ کہ وہ دودھ کی تری، دودھ میں تری ہوتی ہے نا، فرمایا میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھی. فرشتوں نے کہا، اور میں نے کہا بس اور میں نہیں پی سکتا، بچ گیا تھا دودھ. تو عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول، بچا ہوا دودھ پھر کہاں گیا جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم نے پی لیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے بہت زبردست، نبوت سے لگا جا کے کھاتے ہیں. اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی جو اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، لیکن یہ کتنے سمندر ہو گئے؟ 5. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میرے سامنے دودھ رکھا گیا، شہد رکھا گیا. دودھ تو پہلے ہم گن چکے ہیں نا، اب شہد آ گیا. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6. دودھ، شہد اور شراب. شراب بھی پہلے نہیں آئی. تو جیہون، سیہون، فرات، نیل اور دودھ، شہد، شراب، یہ 7 حدیث میں بھی آیا. اگر آپ اسے جمع کریں، ایک جگہ نہیں آیا، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ ہندو میتھالوجی میں ہے تو اسلام میں پھر خیال آیا کہ وہ شہد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان تینوں میں سے، شہد، دودھ اور شراب، تینوں میں سے ایک چیز لے لیجئے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو چنا؟ نہیں جی، شہد کو، دودھ کو. حدیث میں سوچ سمجھ کے بولا کرو. آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ شہد؟ غلط بات ہے بیٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولتے جو 100% یقین نہ ہو آپ کو کہ انہوں نے فرمایا. تو کس چیز کو چنا؟ دودھ کو. اور دودھ کیا ہے؟ اصل میں دودھ علم. اس سے جہاں بھی علم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سمندر دودھ سے کچھ پینے کا موقع ملا. بات تو آخری آپ سے کرنی تھی، چلو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتے ہیں. ایک مسند بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کی ہے. بقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری کا تو ان کے استاد تھے. بقی بڑا وزن تھا. ان کی مسند اب دنیا میں ملتی نہیں. ہم نے دنیا پلٹ دی، کہیں نہیں ملی. ترکی کیا اور جرمنی کیا اور انڈیا کیا اور کیا وہ اب ملتی نہیں کتاب. ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرفات میں دعا مانگی. ہم حج پہ اس لیے گئے تھے اس سال. ہم نے کہا اس مرتبہ تو اپنی جان دیں گے خدا کی نظر اگر یہ کتاب مل جائے. ہم نے کہا آپ نظر میں جان ہماری لے لیجئے، یہ کتاب امت کو دے دیں. زبردست کتاب ہے بیٹے، اب ملتی ہی نہیں. بقی رحمت اللہ علیہ کو بہت شوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے. تو ایک دن چھت پہ سوئے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ پلایا. تو گویا اصل میں کیا دیا انہیں؟ علم دیا، نالج کو ٹرانسفر کیا. تو جب اٹھے تو اتنے خوش تھے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا تمہیں پتہ ہے میں زندگی بھر یہ تمنا تھی کہ حضرت کو خواب میں دیکھوں، ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے دودھ پلایا. وہ پاگل ہو گئے نا. کہنے لگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا ہے تو ضرور میرے معدے میں ہوگا. اور انگلی منہ میں ڈالی اور کہہ کر دی اور واقعی دودھ نکلا. یہ ان کا علم تھا. اب ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر وہ دودھ کو معدے سے نہ نکالتے تو شاید مسند مل جاتی. تو یہ ہوتا ہے بیٹے. اس لیے ہمیشہ سچائی کے ساتھ وابستہ رہو، علم کے ساتھ وابستہ رہو. ہمیشہ سچائی کی حمایت کرو. ہمیشہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے بیٹے. اور وہ پہیلی کا کیا ہوا؟ وہ تو رہ ہی گئی. 7 سمندر پار کرو پھر بھی پہنچ نہ پاؤ، ساری عمر تلاش کرو پھر بھی دیکھ نہ پاؤ. آسمان کا کنارہ نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اسے پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر جگہ سمندر میں لگتا ہے سورج ڈوب گیا، بس سمندر یہاں آسمان ختم ہو گیا، ادھر جاؤ تو آگے اور کشتی پہ جاؤ جتنا بھی. ٹھیک ہے بیٹے. بہت وقت لے لیا آپ.